السلام علیکم دوستو، میرے چینل فوکس آن کے ساتھ میں ہوں نسیم عباس۔ دوستو، جب ایک ریاست کمزور ہوتی ہے اور سرنڈر کرتی ہے تو عوام کی قسمتوں کے فیصلے درندے کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک ریاست کمزور ہوتی ہے تو وہ کمپرومائزز کرتی ہے، وہ کبھی چور چکے لٹیروں سے کمپرومائزز کرتی ہے، کبھی اجرتی قاتلوں سے، تو کبھی مذہبی جنونی اور دہشت گردوں سے۔ ریاست کی اس کمزوری سے غنڈے، بدماش اور مذہبی جنونی تو مضبوط ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کا خمیازہ بھگتتی ہے بیچاری عوام۔ آج جو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ آپ نیوز میں سنتے ہیں The killing of another prominent Pakistani politician. This time the governor of Punjab, Salman Taseer, gunned down by one of his own elite police guards. Now, a court in Pakistan has sentenced a former university lecturer to death for blasphemy. Junaid Hafiz was accused of making social media posts insulting Islam when he was a university lecturer in 2013. Prosecution lawyers celebrated the verdict by handing out sweets in the courtroom. Thousands turn out to honour a convicted killer. They're here in support of a man called Mumtaz Qadri. Pakistan, where the deaths of a Christian couple earlier this month have reignited debate on the country's controversial blasphemy laws. Police say the victims were beaten to death by an angry crowd and their bodies set alight after being accused of desecrating the Quran. That was in the town of Kotradhar Kishan in Punjab province. This mob beat a university student to death in Pakistan for something he posted on Facebook. The victim, Mashal Khan, was a 23-year-old studying journalism at Abdul Wali Khan University in Mardan. A mob in Pakistan tortured, killed and then set on fire a Sri Lankan man who was accused of blasphemy over some posters he had allegedly taken down. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اس نہج تک کیسے پہنچے؟ کیوں ہمارا معاشرہ مذہبی جنونی اور درندوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے؟ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس ناسور کا اصل ذمہ دار ہے کون۔ تو ان مذہبی جنونیوں کے جھکنے کی بنیاد تو قائد اعظم کے بعد ریاست نے تب بھی رکھ دی تھی جب 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کی گئی، جس نے مذہبی بنیاد پر ریاست کی شناخت کو اجاگر کیا اور صدیوں سے اس خطے میں رہنے والوں کو پیغام دیا کہ یہ ریاست اب صرف مسلمانوں کی ہے اور وہ اس نئی ریاست میں پہلے کی طرح آزاد نہیں ہے۔ جب ریاست کی بنیاد ہی مذہب پر رکھی گئی ہو تو مذہبی لوگوں نے تو طاقت پکڑنی تھی۔ دوستو، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہمارے ریاست اور حکمرانوں نے ان مذہبی لوگوں کے آگے سرنڈر کیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے مذہبی لوگوں کے آگے جھکے جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے سب سے پہلے 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ قادیانی کافر ہیں، یہ میرا بھی یقین ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جب ریاست نے انتہا پسندوں کے مطالبے پر کسی کو کفر کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، اصل میں ریاست نے انتہا پسندوں کے آگے ہتھیار ڈالے اور تب سے کفر کا فتویٰ لگا کر قادیانیوں کی قتل و غارت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ کے سامنے کتنے عام پاکستانی قادیانی پڑھے لکھے ڈاکٹر اور انجینئر قتل ہوئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کافر ہیں لیکن پاکستانی بھی تو ہیں؟ کبھی ریاست نے ان پاکستانی کو تحفظ دیا؟ کبھی کسی مرنے یا قتل ہونے والے قادیانی پہ کبھی کوئی ریاست کا وزیر، کوئی عہدیدار، کوئی سرکاری عہدیدار ان کی فیملی کی تسلی کے لیے پہنچا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو بھٹو کا تو حال آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد آتے ہیں مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق۔ محترم ضیاء الحق، انہوں نے اپنے عہدے کے لیے مذہب کا کھل کر استعمال کیا، قانون میں ترمیم کر کے توہین رسالت پر موت کی سزا دی، انتہا پسند سوچ کی جماعتوں کو مضبوط کیا، ملک میں اعتدال پسند لکھاریوں، ادیبوں کو جیلوں میں ڈالا، دانشوروں کی بجائے عوام کی تربیت میں جاہل اور کٹر مولویوں کو لگا دیا، کھلے عام مدرسوں کی فنڈنگ ہوئی، انہی مدرسوں میں انتہا پسند تیار کیے گئے، ملک میں مسلح سیاسی تنظیمیں اور جماعتیں بن گئیں، سپاہ صحابہ MQM اس دور کی پیداوار ہے، ملک میں لوگوں کو اسلحہ کی تربیت دے کر افغانستان میں جہاد کے لیے روانہ کیا گیا، ملک میں ایسی انتہا پسند سوچ مسلط کی گئی جس کے زائل ہوتے ختم ہوتے پتہ نہیں کتنی نسلوں کو قربانی دینی پڑے گی۔ تو پھر دور شروع ہوتا ہے آکسفورڈ گریجویٹ پڑھی لکھی ویسٹ میں رہنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ وہ کہنے کو تو لبرل تھی
لیکن انہی کے دور میں پاکستان میں طالبان کو تیار کیا جاتا ہے جو کہ افغانستان میں قتل و غارت کرتے ہیں اور ملک پہ قبضہ کرتے ہیں، جس کے بعد اس خطہ میں ایسی تباہی آتی ہے کہ پورے خطے کو ابھی تک امن نصیب نہیں ہوا۔ بے نظیر کے بعد میاں محمد نواز شریف، جن کی تربیت ہی ضیاء الحق نے کی تھی، انہوں نے بھی انتہا پسند تنظیموں سے انتخابی اتحاد کیے، ملکی مفادات کے لیے سیاست کو ترجیح دی۔ آپ کو شہباز شریف کے یہ الفاظ تو یاد ہوں گے کہ طالبان ہمارے اوپر کیوں حملے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اور ان کی سوچ تو ایک ہی ہے۔ دوستو آتے ہیں جنرل پرویز مشرف۔ جنرل پرویز مشرف مذہبی جنونیوں کو کنٹرول کرنے کا ایجنڈا لے کے آئے تھے۔ انہوں نے کچھ حد تک کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے، اور آخر میں انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا کہ اس ملک میں اگر حکومت کرنی ہے، اس ملک میں اگر کامیاب رہنا ہے تو مذہبی جنونیوں کو ساتھ لے کے چلو، ان سے ووٹ لے کے حکومت کرو۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ مذہبی لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اپنا ایجنڈا چھوڑ دیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرتے رہے۔ لیکن بہرحال آج تک آنے والے سب حکمرانوں میں ان کا ریکارڈ پھر بھی بہتر ہے۔ موجودہ حکومت پہ کیا آپ کو یہ ان مذہبی جنونی کو سدھارنے میں سنجیدہ لگتی ہے؟ تو میرا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ جو حکومت 1 درجن سے زائد پولیس والوں کو مارنے والوں سے خفیہ معاہدہ کرے، جس کے وزراء ایسی قتل کرنے والی تنظیم کے سربراہ کو جیل سے چھوٹنے کے بعد ہار پہنائیں، جن کے وزیر دفاع ان درندوں کے بارے میں یہ کہے کہ جوانی میں غصے میں ایسی چیزیں ہو جاتی تھیں، پھر ایسی جماعت جو ٹی ٹی پی جیسی دہشت گرد تنظیم سے مذاکرات اور معاہدے کرے، تو کیا یہ مسئلہ حل کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا یہ اس بارے میں سنجیدہ ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرے آپ کی بات ٹھیک ہو۔ پرو نے اس بات کہا کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے ساتھ عدلیہ اور فوج نے بھی ان درندوں کو تحفظ دیا، فوج نے ان کو کھلی چھٹی دی، عدلیہ نے ان بھیڑیوں کو قانونی تحفظ دیا۔ جب ریاست کے تمام اداروں نے ان جنونیوں کے آگے سرنڈر کیا تو روزانہ کی طرح وہی ہوا۔ کچھ روز پہلے انہی جنونیوں نے پاکستان کو پھر پوری دنیا میں رسوا اور بدنام کیا۔ انہوں نے ایک اور شخص جو کہ سری لنکا سے پاکستان میں کام کرتا، اس کو توہین رسالت کا الزام لگا کر زندہ جلا دیا۔ ایک بار پھر ریاست سے معاہدہ کرنے والوں نے اپنی کچہری لگی، فیصلہ صادر کیا اور سزا پہ عمل کر لیا۔ نہ پولیس نظر آئی، نہ انتظامیہ، بس نظر آئی تو غنڈوں کی کھلی کچہری، ایک شخص کی رونے کی آواز اور سسکیاں چیخیں، اور ان چیخوں میں ایک ہی سوال تھا کہ جناب عمران خان صاحب، میں آپ کی ریاست مدینہ کو محفوظ سمجھ کے یہاں پہ جاب کرنے آیا تھا۔ اب واقعے کے بعد آپ کو حکومت کے دعوے نظر آئیں گے، ایک گھسا پٹا لفظ آپ سن رہے ہوں گے کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی، اور پھر ایک دن کوئی اور ایسے ان جنونیوں کا نشانہ بنے گا، اور بس ریاست پھر کیفر کردار تک پہنچانے کے دعوے کرتی رہے گی، بے گناہ مرتے رہیں گے، معاہدے ہوں گے، ریاست پھر سرنڈر کرے گی اور یہ جنونی کسی اور کو قتل کریں گے۔ مرنے والے کے بوڑھے والدین، بیوی اور بچے انصاف مانگتے قبر میں چلے جائیں گے، کیونکہ جو ریاستیں قاتلوں کے آگے سرنڈر کرتی، ان سے معاہدہ کرتی ہیں، تو وہ کبھی مظلوموں کو انصاف نہیں دے سکتی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔